بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ، پارٹ نمبر 48، فصل دوم۔ اس فصل میں اہل بیت کے متعلق احادیث بیان ہوں گی۔ ان میں سے اکثر احادیث پہلی فصل میں بیان ہو چکی ہیں، لیکن اس فصل میں انہیں بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت جلدی مستحضر ہو جائیں۔ نمبر 1، دہلوی نے ابو سعید سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری اولاد کے متعلق مجھے اذیت دے گا اس پر سخت غضب الہی ہوگا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے دی ہے اس سے لطف اندوز ہو تو اسے میرے اہل بیت کے بارے میں میرا اچھا جانشین ہونا چاہیے، اور جو ان کے بارے میں میرا جانشین نہ ہوا اس کی عمر کاٹ دی جائے گی اور وہ قیامت کے روز میرے پاس روح سیاہ ہو کر آئے گا۔ نمبر 2، حاکم نے ابو ذر سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، جو پیچھے رہے گا ہلاک ہوگا۔ اور بزار کی روایت میں اسی حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا گیا ہے۔ حاکم نے ابو ذر ہی سے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ تم لوگوں میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پا جائے گا، جو پیچھے رہے گا غرق ہو جائے گا۔ نمبر 3، طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے اپنی امت میں سے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر قریش میں سے قریب ترین رشتہ داروں کی، پھر انصار کی، پھر ان لوگوں کی جو مجھ پر ایمان لائے، اور اہل یمن میں سے جنہوں نے میری اتباع کی، پھر دیگر عربوں کی، پھر اجمیوں کی، اور جس کی میں پہلے سفارش کروں گا وہ افضل ہوگا۔ 4، حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ 5، طبرانی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس سے شادی کروں اور جو میری امت میں سے مجھ سے شادی کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ 6، شیرازی نے القاب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میں اہل جنت کے سوا کسی سے شادی نہ کروں اور اہل جنت ہی میں میری شادی ہو۔ نمبر 7، ابو القاسم بن شبران نے اپنی امالی میں عمران بن حسین سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو آگ میں داخل نہ کرے، تو اس نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ نمبر 8، ترمذی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے اس لیے محبت رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھانے کو دیتے، اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ نمبر 9، ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ احسان کرے گا میں اس کا بدلہ اسے قیامت کو دوں گا۔ نمبر 10، خطیب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دنیا میں عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ احسان کیا جب وہ مجھے ملے گا اس کا بدلہ میرے ذمہ ہوگا۔ نمبر 11، ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ نمبر 12، ابو یعلیٰ نے سلمہ بن اکوع سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان والوں کے لیے ستارے باعث امان ہیں اور میری امت کے لیے میرے اہل بیت باعث امان ہیں۔ نمبر 13، حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے رب نے میرے اہل بیت کے متعلق مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جو توحید اور میرے متعلق احکام پہنچانے کا اقرار کرے گا وہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 14، ابن عدی اور دہلوی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا۔ نمبر 15، ترمذی نے حذیفہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتہ آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں نازل ہوا، اس نے اپنے رب سے مجھ پر سلام بھیجنے اور یہ خوشخبری دینے کی اجازت طلب کی ہے کہ فاطمہ مستورات جنت کی سیدہ اور حسن و حسین نوجوانان بہشت کے سردار ہیں۔ نمبر 16،
ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ان سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ نمبر 17، ابن ماجہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میرے آل بیت میں کوئی ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی باتوں کو بند کر دیتے ہیں۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان سے اللہ اور میری قرابت کی خاطر محبت نہ کرے۔ نمبر 18، احمد اور ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے اور ان کے ماں باپ سے محبت کی وہ قیامت کے روز میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 19، ابن ماجہ حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اولاد عبد المطلب آل جنت کے سردار ہیں، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین، امام مہدی۔ نمبر 20، طبرانی نے حضرت فاطمہ الزہرا سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوائے اولاد فاطمہ کے ہر عورت کے بیٹوں کا اسبہ ہوتا ہے جس کی طرف منسوب ہوتے ہیں، بس میں ان کا ولی اور اسبہ ہوں۔ نمبر 21، طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اولاد فاطمہ کے ہر عورت کے بیٹے کا اسبہ جو ان کے باپ کی طرف سے ہے فنا ہونے والا ہے، پس میں ہی ان کا اسبہ اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ نمبر 22، طبرانی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے ہر عورت کے بیٹے اپنے اسبہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، بس میں ان کا ولی ہوں، ان کا اسبہ اور ان کا باپ ہوں۔ نمبر 23، احمد اور حاکم نے مسعود سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا۔ قیامت کے روز میرے نسب سبب دمادی کے سوا سب انساب منقطع ہو جائیں گے۔ نمبر 24، بزار، ابو یعلا، طبرانی، حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ نے پاکدامنی اختیار کی ہے، پس اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی ذریت پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اس سلک اور خلفائے اربعہ کی سلک میں آنے والے لوگوں کا ذکر ان احادیث میں مندرج ہو چکا ہے جو قریش کے متعلق بیان ہوئی ہیں، اس لیے کہ یہ سب لوگ قریش میں سے ہیں، یعنی نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں، اور جو چیز عام کے لیے ثابت ہو وہ خاص کے لیے ثابت ہوتی ہے، اس لیے میں نے گزشتہ گنتی پر اس کو ثابت کیا ہے اور اسے مؤخر کیا ہے تاکہ تمام قریش اس میں آ جائیں۔ نمبر 25، شافعی اور احمد نے عبداللہ بن حنطب سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، قریش کو مقدم کرو اور ان سے آگے نہ بڑھو اور ان سے سیکھو اور انہیں سکھاؤ نہیں۔ 26، بیہقی نے جبیر بن مطعم سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، قریش سے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ان سے پیچھے بھی نہ رہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کو سکھاؤ نہیں بلکہ ان سے سیکھو، کیونکہ وہ تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اگر قریش غرور نہ کرتے تو میں انہیں اس چیز کے متعلق خبر دیتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ نمبر 27، شیخین نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ قریش کے اس طرح پیروکار ہیں کہ ان کے مسلمان کا پیروکار ان کا کافر ان کے کافر کا پیروکار ہے۔ لوگ کانوں کی طرح جاہلیت میں ان کے اچھے لوگ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے جبکہ وہ سمجھدار ہو جائیں۔ نمبر 28، بخاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امر قریش میں رہے گا، اور جو شخص ان سے عداوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اندھے منہ آگ میں گرا دے گا۔ نمبر 29، طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے قوس باعث امان ہے۔ اہل زمین کو اختلاف سے بچانے کے لیے قریش کی دوسری باعث امان ہے۔ قریش اہل اللہ ہیں، اور جب عرب کا کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ابلیس کا گروہ بن جاتا ہے۔ اور قوس جو قوس قزح کے نام سے مشہور ہے، اس کا نام قوس قزح اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ وہ جاہلیت میں مزدلفہ کے قزح پہاڑ پر سب سے پہلے نظر آئی تھی۔
یہ اس وجہ سے کہ قضا شیطان کو کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اسے قوس قزح نہ کہا کرو، کیونکہ قضا شیطان ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قوس ہے، جو اللہ تعالیٰ اور نوح علیہ السلام کے درمیان اس بات کی علامت مقرر ہوئی ہے کہ اب وہ اعلی زمین کو طوفان سے غرق نہیں کرے گا۔ نمبر 30، ابن الارقا العبدی نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش سے محبت رکھو، کیونکہ جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ نمبر 31، مسلم اور ترمذی وغیرہ نے واصلہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل سے کنانہ اور بنو کنانہ سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم سے مجھے پسند فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نزار کو چنا، پھر نزار سے مضر کو چنا، مضر سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب کو چنا، پھر بنو عبد المطلب سے مجھے چنا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 32، احمد نے اچھی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی باتیں پہنچیں تو آپ نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے اپنی بہترین مخلوق سے بنایا، پھر اس نے انہیں 2 فرقے بنایا اور مجھے ان کے اچھے فرقے سے بنایا، پھر اس نے قبائل کو پیدا کیا اور مجھے ان کے بہترین قبیلے سے بنایا، پھر اس نے ان کے گھرانے بنائے اور مجھے ان کے اچھے گھرانے سے بنایا، پھر میں تم سے گھرانے اور ذات کے لحاظ سے بہترین آدمی ہوں۔ نمبر 33، احمد، محاملی، مخلص اور زابی وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان پٹک کر دیکھا ہے، مگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص کو اصل نہیں پایا، اور میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹا پلٹا ہے، مگر میں نے کسی باپ کے بیٹوں کو بنو ہاشم سے افضل نہیں پایا۔ نمبر 34، احمد اور ترمذی اور حاکم نے حضرت سعید سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قریش کے اطاعت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ نمبر 35، احمد اور مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ خیر و شر میں قریش کے پیروکار ہیں۔ نمبر 36، احمد نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، تم اس امر کے اس وقت تک آلو جب تک تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جب تم اس کی نافرمانی کرو گے وہ تم پر ایسے آدمی بھیجے گا جو تمہاری اس چھڑی کی طرح چھال اتار دیں گے۔ نمبر 37، احمد، نسائی اور عزیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام قریش میں سے ہوں گے اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا بھی ان پر ویسا ہی حق ہے، جب تک وہ رحم طلب کرنے پر رحم کریں اور فیصلہ طلب کرنے پر عدل کریں، اور اگر عہد کریں تو اسے پورا کریں، اور جو ان میں سے ایسا نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی قیمت المعاوضہ قبول نہ کرے گا۔ نمبر 38، طبرانی نے جابر بن سمرہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ 39، حسن بن سفیان اور ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قریش کو وہ کچھ دیا گیا جو لوگوں کو نہیں دیا گیا، جب تک بادل پرستہ اور نہریں چلتی اور سیلاب آتے ہیں اس وقت تک قریش کو دیا گیا ہے۔ نمبر 40، خطیب اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ قریش کو ہدایت دے، کیونکہ ان کا عالم سطح زمین کو علم سے بھر دے گا۔ اے اللہ، جیسے تو نے انہیں عذاب کا مزہ چکھایا ہے ایسے ہی ان کو بخشش کا مزہ چکھا۔ اس عالم سے مراد حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ احمد وغیرہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے قریش کے لیے حفظ نہیں کیا بلکہ ان کا علم آفاق میں پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 41، حاکم اور بیہقی نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام قریش میں سے ہوں گے، ان کے نیکوں کے اور ان کے فاجروں کے امیر ہوں گے۔ اگر تم پر قریش ایک حبشی نکٹے غلام کو امیر بنا دیں تو اس کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک
وہ تم میں سے کسی کو اسلام اور موت کے درمیان اختیار نہیں دے دیتا۔ اگر اسے ترک اسلام اور موت کے درمیان اختیار دے دیا جائے تو وہ موت کر ہی اپنے آپ کو پیش کر دے۔ 42 احمد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو دیکھو اور ان کے اقوال کی پابندی کرو، ان کے افعال کو چھوڑ دو۔ نمبر 43 بخاری نے ادب المفرد میں اور حاکم بیہقی نے المہانی سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 ایسی خصلتوں سے فضیلت دی ہے جو اس نے پہلوں میں سے کسی کو نہیں دی اور نہ ہی بعد میں آنے والوں میں سے کسی کو دے گا۔ ایک فضیلت قریش کو یہ حاصل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، نبوت، حجابت اور سقایت ان میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی۔ انہوں نے 10 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور کہ ان کے اغیار اس کی عبادت نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی جس میں کسی دوسرے کا ذکر نہیں، یعنی سورہ لإیلاف قریش۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصلتوں میں فضیلت دی ہے۔ ایک فضیلت انہیں یہ حاصل ہے کہ انہوں نے 10 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، سوائے قریشی کے اور کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتا تھا۔ دوسری یہ کہ یوم الفیل کو ان کی نصرت فرمائی، حالانکہ اس وقت وہ مشرک تھے۔ تیسرے یہ کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں ایک سورت نازل ہوئی ہے جس میں کسی دوسرے کا ذکر موجود نہیں، یعنی لإیلاف قریش۔ پھر یہ کہ ان میں نبوت، خلافت اور حجابت و سقایت پائی جاتی ہے۔ فصل صوم، اس فصل میں حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم کے متعلق احادیث بیان ہوں گی۔ نمبر 1 ابو بکر نے الغیلانیات میں ابو ایوب سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز عرش کے 2 بطنوں سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگوں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پل صراط سے گزرنے تک سروں کو جھکائے رکھو اور نگاہوں کو نیچے رکھو۔ آپ پل صراط سے 70,000 لونڈیوں کے ساتھ جو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے ہوں گی بجلی کے کوندوں کی طرح گزر جائیں گی۔ نمبر 2 ابو بکر ہی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے 2 بطنوں سے ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو تاکہ حضرت فاطمہ گزر کر جنت میں چلی جائیں۔ حاشیے میں لکھا ہے اس حدیث کو حاکم اور تمام نے اپنے فوائد میں اور ابن بشران خطیب، ابو بکر شافعی، ابو الفتح آزوی نے بیان کیا ہے۔ ابن جوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں، جیسا کہ ابن عراق نے بیان کیا ہے۔ نمبر 3 احمد، شیخین، ابو داود، ترمذی نے مسعور بن مخرمہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنو ہاشم بن مغیرہ نے علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کے نکاح کی اجازت طلب کی۔ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، پھر کہتا ہوں کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، سوائے اس کے کہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دینا چاہے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے۔ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے قلب و اضطراب میں ڈالتی ہے وہ مجھے بھی مضطرب کرتی ہے، جو چیز اس کے لیے یزید کا باعث ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ نمبر 4 شیخین نے حضرت فاطمہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جبریل ہر سال مجھے قرآن پاک کا ایک دور کرایا کرتا تھا، مگر اس سال اس نے مجھے 2 دور کروائے ہیں۔ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میری وفات کا وقت آ گیا ہے۔ آپ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا، کیونکہ وہ بہترین سلف ہے جو میں تیرے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ نمبر 5 احمد، ترمذی، حاکم نے حضرت ابن زبیر سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف و اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف و اذیت دیتی ہے۔ نمبر 6 شیخین نے حضرت فاطمہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم مومنات جنت کی سردار ہونے سے راضی نہیں؟
نمبر 7 ترمذی اور حاکم نے حضرت اسامہ بن زید سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آل بیت میں سے فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 8 حاکم نے ابو سعید سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوائے مریم بنت عمران کے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نمبر 9 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تو مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے۔ نمبر 10 احمد اور ترمذی نے ابو سعید سے اور طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت اسامہ بن زید اور برا سے اور ابن عدی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین نوجوانان بہشت کے سردار ہیں۔ نمبر 11 ابن عساکر نے علی حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابن عمر سے اور طبرانی نے قرہ اور مالک بن حویرث سے اور حاکم نے حضرت ابن مسعود سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین نوجوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے۔ نمبر 12 احمد، ترمذی، نسائی اور ابن حبان نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیا تو نے اس بادل کو نہیں دیکھا جو اس سے پہلے میرے سامنے آیا تھا؟ وہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے قبل کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، جو اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کہنے اور یہ خوشخبری دینے کے لیے اجازت طلب کی ہے کہ حسن اور حسین نوجوانان بہشت کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نمبر 13 طبرانی نے حضرت فاطمہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن میری ہیبت اور سرداری اور حسین میری جرت اور سخاوت کا نشان ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 14 ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں میری دنیا کی خوشبو ہیں۔ نمبر 15 ابن عدی اور ابن عساکر نے ابو بکر سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ نمبر 16 ترمذی اور ابن حبان نے حضرت اسامہ بن زید سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے محبت رکھتا ہے اس سے بھی محبت رکھ۔ نمبر 17 احمد، اصحاب سنن اربعہ، حاکم ابن حبان اور حاکم نے حضرت بریدہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے انما اولادکم فتنہ، انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہیں۔ میں نے ان دونوں لڑکوں کو چلتے اور لڑکھڑاتے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو ختم کر کے انہیں اٹھا لیا۔ 18 ابو داود نے مقداد بن معدی کرب سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن مجھ سے اور حسین علی سے ہیں۔ نمبر 19 بخاری، ابو یعلیٰ، ابن حبان، طبرانی، حاکم نے ابو سعید سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے میری خالہ کے بیٹوں عیسیٰ بن مریم، یحییٰ بن زکریا کے حسن و حسین نوجوانان بہشت کے سردار ہیں اور فاطمہ سوائے مریم کے جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نمبر 20 احمد اور ابن عساکر نے مقدام بن معدی کرب سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن مجھ سے اور حسین علی سے ہیں۔ نمبر 21 طبرانی نے عقبہ بن عامر سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین عرش کی تلواریں ہیں۔ نمبر 23 احمد، بخاری، ابو داود، ترمذی، نسائی نے ابو بکرہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، یعنی حسن کے ذریعے۔ نمبر 23 بخاری نے ادب المفرد میں، ترمذی اور ابن ماجہ نے یعلا بن مرہ سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں اس سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ حسن اور حسین اسباط میں سے سبتین ہیں۔ 24 ترمذی نے حضرت انس سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ 25 احمد، ابن ماجہ، حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ نمبر 26
ابو یعلا نے حضرت جابر سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص نوجوانان بہشت کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسن کو دیکھنے۔ 27 بغوی نے اور عبد الغنی نے الاذا میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا، میں نے حضرت ہارون کے مطابق اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ ابن سعد نے عمران بن سلیمان سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں حسن اور حسین اہل جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں، عرب جاہلیت میں یہ دونوں نام رکھا کرتے تھے۔ نمبر 28 ابن سعد اور طبرانی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض طف میں مارا جائے گا، اور وہ میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا اور بتایا کہ اس جگہ وہ قتل ہو کر پڑا ہوگا۔ 29 ابو داؤد اور حاکم نے ام الفضل بنت الحرث سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا کہ میری امت